लाड़जी मच्छी लाड़ जा पल्ला हल्ली खाऊं हार हो लाड़जी मच्छी लाड़ जा पल्ला हल्ली खाऊं हार नीम जो को भल हुआ है हलता हलू गई पान नीम जो को भल हुआ है हलता हलू गई पान लाड़जी मच्छी लाड़ जा पल्ला हल्ली खाऊं हार हो लाड़जी मच्छी लाड़ जा पल्ला हल्ली खाऊं हार सिंधु दरिया याद अचे थो लाड़जी मच्छी लाड़ जा पल्ला यूसुफ शाह 400 साल कबल यहाँ रहते थे और यहाँ पर दफन हुए। माहगिरी बरादरी बंदार जजीरे पर जाकर यूसुफ शाह की मज़ार पर अपने अकीदत का इजहार करती है। इस बार वो अपने तबाह होते हुए मुस्तकबिल के लिए भी दुआएं कर रही है, क्योंकि इन्हें डर है कि इनसे इनका घर और रोज़गार कोई छीन लेगा और इनका ये खौफ वाकई हकीकत बन रहा है। चंद माई गिराइन अज तू अच्छा चीज़ से तो के चंद माई गिरे नजर अचन था या इन बैठन तो के गुताता नजर अचन इन किस्म जा स्टेटमेंट दी दे सिंध हुकूमत जे अगवान के शर्म हुजण गुरजे उन्हनि जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो ई आहे त असां पंहिंजा हक़ बचाए सघूं। हीअ कराची जेका माहीगीरनि जो हिकिड़ो ॻोठ हो उहा तारीख़ जी हक़ीक़त आहे, पर उन ॻोठ मां असांखे रेड इंडियन जे तरह तड़े कढियो वियो आहे ऐं असांजा हक़ ग़ज़ब कया विया आहिनि। एतिरे क़दुरु जो हाणे असांजा जेके रोज़गार जा ज़रिया आहिनि उहे बि तबाह थी रहिया आहिनि। इस दिन के इख्तिताम पर वो सब अपने अपने घरों को तो रवाना हो रहे हैं, लेकिन अपने रोज़गार पर मुमकिना हमले के एक नए खौफ के साथ। और इस खौफ का ताल्लुक़ तिमर या मैंग्रोव के जंगलात से है। पिछले कुछ बरसों से अफसरशाही, हुकूमत की गफलत और बड़ी निजी इदारों के इस्तेसाल के बायस इनके रोज़गार का ख़ात्मा हो रहा है। एक नावाकिफ़ इंसान तो इस मौके पर ये सवाल कर सकता है कि तिमर के जंगलों से भला हमारा क्या लेना देना। ये तो फर्नीचर बनाने की लकड़ी तक पैदा करने के काबिल नहीं, वैसे भी इनकी ज़रूरत ही क्या है। लेकिन हकीकत जानने वाले जानते हैं कि समुद्री हयात के बड़े हिस्से का आगाज़ तिमर के इन्हीं जंगलात से होता है। ये 3 लाख माहीगीरों की दुनिया है जिनका रोज़गार इन्हीं मैंग्रोव्स के जंगलात से चलता है। झींगों और मछलियों की बहुत सी इकसाम यहीं अंडे देती है। दरअसल तिमर के जंगलात एक ऐसा कुदरती माहौल पैदा करते हैं जो कहीं और पाया नहीं जाता और जो समुद्री हयात की नर्सरी का काम देता है। इस फितरी जगह पर शिकारी जानवरों से अलग थलग इनकी महफूज अंदाज में परवरिश होती रहती है, यहाँ तक कि वो गहरे समंदर में आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। ये इलाका मुल्क के लिए भारी ज़र मुबादला भी कमाता है और बहुत सारे लोगों के वसाइल छीन कर चंद दौलतमंदों को मज़ीद और दौलतमंद बना देता है।
पर न पलाए मां पोइ हीअं करे पाणी मां हिते मच्छी पई उनसे गुज़र कयासीं उनसे त असांजो गुज़र थियो गंदी असीं खाधेला सकूं खाधेला सकूं ऐं त पोइ उनखे असीं पंहिंजा घर जा अचनि सेवा वापियूं पोइ उनमें करे पोइ उनमें मोर रधियूं था ऐं मोर उनमें रधियूं था खेलण बाक़ी पूरी शकम फटी वियो असांजो बंदि थी वियो हा ताज़ा पिया वञण थियासीं त थोरा दरिया खे धोई छॾियूं दरिया खे असांजे धोई छॾियूं अञा वठनि थासीं हा त वठंदा त असीं त बुखे वठनि था इन खे त ऐं पोइ मौत अलाह साईं उन खे साञा ॾींदो ऐं जेको असांजी जिंद छॾीनि असांजी माई घरनि जी जिंद छॾीनि अलाह उन खे सब्र ॾे अलाह उन खे। लेकिन ये क्यों हो रहा है? बहुत सारी वजूहात, लालच, आलूदगी, बहुत ज़्यादा मछली का शिकार और दूसरे मुल्कों को तरजीह देना मगर अपने लोगों को नहीं। खुले समंदर में कुछ फासले पर निकलते ही हमें अचानक एक तेज़ नागवार बू का एहसास होता है, जिसकी वजह समंदर में गंदे पानी और सनती वुज़रा का निकास है। ये बदबू इतनी तेज़ है कि कोई इंसान इसे चंद सेकंड से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कश्ती इस इलाके से गुजरना ही नहीं चाहती। ये जो पानी में साया नज़र आ रहा है, ये कश्ती का नहीं है। ये दरअसल मटियाला पानी है जो पानी में हल नहीं हुआ है। यकीनन ये जहाज़ या फैक्ट्री या दोनों की फेंकी हुई गंदगी या फुजला है। समंदर का ये हिस्सा दरअसल मुर्दा हो चुका है। सालों से इतनी गंदगी फेंकी गई है कि अब यहाँ पर कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। मसला ये है कि जैसे जैसे आलूदगी बढ़ती जा रही है, ये मुर्दा इलाका भी बढ़ता जा रहा है। खदशा है कि आखिरकार ये पूरा साहिल समंदर को अपनी लपेट में ले लेगा, जहाँ मछलियों की अफजाइश नस्ल होती है। हकीकी मुजरिम कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में फैले हुए हैं। कराची की तमाम तर गंदगी या वेस्ट को समंदर में आसानी से बहा दिया जाता है। दरिया सिंध भी दूसरे शहरों की गंदगी अपने साथ लेकर समंदर के हवाले कर देता है। इस गंदगी में सिर्फ गटर का पानी ही नहीं शामिल होता, बल्कि सनती और ज़राई वेस्ट भी होता है, जिसमें इस्तेमाल शुदा गंदा तेल और जहरीले केमिकल्स शामिल होते हैं, जो सिर्फ इंसानों ही के लिए ख़तरनाक नहीं होते, बल्कि समंदरी पौधों के लिए भी जानलेवा हैं। बरसों से ये गंदगी इसी तरह पानी में जमा हो रही है। दूसरी तरफ ज़रा इस गटर के पानी का और सनती फुजला का तसव्वुर कीजिए, जो 1,60,00,000 अफराद, तमाम छोटे बड़े सनती अदारे और फैक्ट्रियाँ रोज़ाना पैदा करते हैं। ख़याल ये है कि अगर गंदा पानी और सनती फुजला अगर बहुत सारे ताज़ा पानी में मिला दिया जाए तो ये अपना मुहल्लिक असर छोड़ देता है। ये दावा कुछ हद तक दुरुस्त भी है, मगर दुनिया में इतना पानी मौजूद ही नहीं कि वो लामहदूद आलूदगी और जहर की खराबियों को अपने अंदर जज्ब कर ले। वैसे भी दुनिया ये हद बहुत पहले ही पार कर चुकी है। ये ख्याल भी गलत है कि आबी हयात के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत नहीं है। मछलियों को भी साफ़ पानी की इतनी ही ज़रूरत होती है जितनी इंसानों को। हाँ, ये ज़रूर एक हकीकत है कि मछली और दीगर हयातात वेस्ट को ख़ुद में जज्ब कर लेते हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। वो हर किस्म की गंदगी जज्ब नहीं कर सकते, ख़ुसूसन सनती तेल और केमिकल्स, जो मछलियों और मैंग्रोव्स को जहर आलूद करके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। इस शहर की ख़राब हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। ये अपने गंदगी को ख़ुद ठिकाने लगाने में नाकाम हो चुका है। साहिली इलाकों के 3 लाख बाशिंदों का रोज़गार का इन्हिसार माहीगीरी पर है और माहीगीरी का मैंग्रोव्स पर।
ان دونوں کی اچھی صحت اور زندگی کے لیے پانی کو صاف رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مینگرووز یا تمر ان علاقوں میں اگتے ہیں جہاں دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے، لہٰذا یہ مینگرووز انڈس ڈیلٹا کے نچلے حصے، ساحلی پٹی، کریکس اور کراچی کے جزائر میں پائے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہیں، کیونکہ نہ تو تعلیمی اداروں میں اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی پارلیمانی پلاننگ کے اداروں میں اس پر کوئی بات ہوتی ہے۔ یہ کیا؟ آخر مینگرووز کی جڑوں پر دور دور تک کالی ربر نما شیٹیں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ جب قریب آئے تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے۔ تیل کی گندی گڈ، کیچڑ اور زمین پہ بہتے ہوئے پانی کی گندگی تمر کی جڑوں پر آ کر چمٹ جاتی ہے اور جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تمر کی جڑیں سانس لینے سے قاصر ہو کر مردہ ہونے لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ مینگرووز کے موجودہ درخت مر رہے ہیں اور نئے درختوں کے اگنے میں وہ چمکدار موٹی تہ حائل ہو گئی ہے۔ بندرگاہ اور صنعتی علاقوں کا بہت بڑا حصہ پہلے ہی مینگرووز کی حفاظتی جنگلات سے محروم ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے تیل اور دوسرے ویسٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا، ویسے ویسے پانی سے نزدیک مینگرووز غائب ہوتے جائیں گے۔ میلوں تک ان جنگلات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کسی بھی نئے پودے کو یہ تیل زندہ رہنے نہیں دیتا۔ 1977 میں یہاں مینگرووز کے جنگلات 2,63,000 ہیکٹر پر پھیلے ہوئے تھے۔ سن 2000 میں یہ گھٹ کر صرف 80,000 ہیکٹر رہ گئے تھے۔ اب ان کا 1/3 حصہ باقی رہ گیا ہے۔ ظاہر ہے جب مینگرووز کے جنگلات ہی کم ہوں گے تو نرسریاں جہاں مچھلی اور جھینگے انڈے دیتی ہیں بھی کم ہو جائیں گی۔ مینگرووز ختم ہو گئے تو مچھلیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چند برس قبل ایک طویل پائپ لائن پورٹ قاسم سے لے کر آئل پروسیسنگ ٹرمینل تک بچھائی گئی۔ مینگرووز کو بچانے کے لیے کنٹریکٹرز کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کھدائی سے نکلنے والی مٹی کو چند فاصلے پر ڈالتے جہاں پر کسی بھی قسم کے پودے نہ ہوتے، لیکن ہوا یہ کہ مٹی نکالنے والی ان مشینوں نے تمام ملبہ مینگرووز کے درختوں پر ڈھیر کر دیا اور انہیں اس میں دفن کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بنجر ٹیلے۔ کیا کوئی یقین کرے گا کہ یہاں کبھی مینگرووز کے جنگلات پھیلے ہوئے تھے؟ IUCN کا عالمی ادارہ اس وقت سے لے کر آج تک محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر مینگرووز کے جنگلات اگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب تک اس مہم میں تمام فریق، مثلاً کراچی کی شہری حکومت، شہر کا صنعتی علاقہ، کراچی شپ یارڈ اور جہاز رانی کی صنعت اور تمام اسٹیک ہولڈرز بیک وقت آواز شامل نہیں کریں گے، یہ ایک مشکل ٹارگٹ ہی رہے گا۔ اگر آلودگی کی یہ صورتحال مزید بدتر ہوتی گئی تو مینگرووز کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی دوبارہ کاشتکاری بھی نہیں ہو سکے گی۔ دنیا کی کوئی بھی ماہی گیری کی صنعت اپنی اندرونی ضروریات اور ایکسپورٹ کو ایک وقت میں پورا نہیں کر سکتی، اور وہ بھی حد سے زیادہ۔ زراعت کی طرح ماہی گیری بھی ایک حد رکھتی ہے۔ ساحل پر فشنگ ایک محدود حد تک اور گہرے سمندر میں اس سے کچھ زیادہ کی جانی چاہیے، مگر اس کے برخلاف سمندر میں اندھا دھند ماہی گیری کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے تمام ساحلی ممالک، جن میں صنعتی اور ترقی پذیر ممالک شامل ہیں، اس مسئلے کا شکار ہیں۔ آج پاکستانیوں کی اکثریت، جن میں ماہی گیر خود بھی شامل ہیں، اپنے ہی ملک میں پکڑی جانے والی مچھلی کھانے کو ترس رہے ہیں، کیونکہ عمدہ مچھلی تو پیٹ بھرے مغرب کو برآمد کر دی جاتی ہے اور بچی ہوئی مچھلی مقامی امیر خرید لیتے ہیں۔ اخلاقی اور اقتصادی اعتبار سے یہ ہرگز معقول پالیسی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں چھوٹے ماہی گیر نہ بھی ہوں تب بھی غیر محدود ماہی گیری کرنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہی بہت سے ممالک کی ماہی گیری کی صنعت نیست و نابود ہو چکی ہے۔ مینگرووز کے جنگلات اور ان کے فوائد کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور انہیں تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیوں کا صفایا اور تیزی سے ہو جائے۔ ان جزائر پر آسائشی رہائشی و سیاحتی منصوبے کی تعمیر کی وجہ سے تیل اور توانائی کی بھاری اور مسلسل سپلائی کی ضرورت ہوگی، اور یہ منصوبے بڑی مقدار میں ایسا فضلہ پیدا کریں گے
جو دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ نتیجتاً نہ صرف ہزاروں ماہی گیر بے روزگار ہو جائیں گے، بلکہ کچھ عرصے بعد یہ جزیرے ان امیروں کی رہائش گاہ کے قابل نہیں رہیں گے جن کے لیے یہ شہر بنائے جا رہے ہیں۔ اور میری جتنی عمر ہے، میرے خیال میں 40 سے اوپر ہے میری عمر، میں یہی فشنگ کا کام کرتا ہوں، ماہی گیری کا۔ ہم لوگوں کا یہی روزگار جو صدیوں سے ہوتے آیا ہے، ہمارے باپ تھے، اس کے باپ تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ سمجھو کہ ہمارا یہ پیشہ ہے۔ تو اب جو یہ نئی نئی مصیبتیں جو ہمارے اوپر ماہی گیروں کے اوپر آ رہی ہے، یہ جو شہر بن رہا ہے نواں، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس شہر کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا، کیا مصیبتیں ہوگی۔ آسانی تو ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مصیبتیں تو ہوگی۔ پتہ نہیں ہم ادھر سے ماہی گیری کرنے کے لیے گزر بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو پہلے ہم بہت یہ ہوتا تھا کہ بہت نزدیک جو ہے فشنگ کرتے تھے، اپنا گزر کرتے تھے، روزگار بھی اچھا ہوتا تھا۔ ابھی اتنا دور جانا پڑتا ہے کہ 20-20, 40-40 ہزار کا خرچہ لے کر جاتے ہیں، وہ بھی نکلتا نہیں ہے پورا۔ تو یہ حال رہا تو ہم ماہی گیروں کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ حالیہ یہ جو جزائر میں شہر جو تعمیر گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے، اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کا روزگار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں جو مینگروز ہیں جو آلودگی سے بچاؤ کرتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہاں جو مچھلی افزائش ہوتی ہے ان کو نقصان پہنچے گا، اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ماہی گیر ہیں جو جزائر پہ جا کے کناروں پہ جو گزر بسر کرتے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ ان سے ہمارے جو ہے نا معاشی بحران آ جائے گا، اور ابھی بھی جو ہے نا کافی ہمارے ماہی گیروں کے مسائل ہیں، جو تیل بڑھنے کی وجہ سے نہ کوئی بچت ہوتی ہے ماہی گیر پکا کشی میں۔ یہاں کے جو ماہی گیر عورتیں ہیں جو پہلے خوشحال گزارا کرتی تھی، اب وہ شہروں میں جا کے محنت مزدوری کرتی ہیں، اس سے گزارا ہوتا ہے، اور ماہی گیر بیچارہ ہے وہ ان کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم پریشان ہیں، اور ہمارے جو ماہی گیری طبقہ ہے وہ بے حد پریشان ہے۔ ان کو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو معاشی طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ وہ کورٹ قاسم نے پہلے ختم کیا، اب جو جزائر بنیں گے اس سے بھی تو ہمیں ماہی گیروں کو کافی نقصان ہوگا۔ اب یقین کریں، اب اس فیلڈ میں جتنے بھی جو ہے نا بڑے بڑے سرمایہ دار جو مطلب بلیک منی والے وہ وائٹ منی کر رہے ہیں، یہاں آ گئے سارے چھوٹے چھوٹے ماہی گیر، ان کے بچے پھکا کشی میں ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، وہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے ملک ہمارے ماہی گیروں کے روزگار پہ جو ہے نا ڈاکہ آئے ہیں، لیکن گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ ہے نہ سندھ گورنمنٹ اس پہ توجہ دیتی ہے۔ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہوتا ماہی گیروں کا۔ بس یہی میری ریکویسٹ ہے، میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ خدا را ماہی گیروں پہ ترس کھائیں، اور ان کے بچوں کے روزگار جو ہے ان کا تحفظ کیا جائے، یہاں کا شہر جو ہے وہ نہ بنایا جائے، بلکہ ماہی گیروں کے جو ہے نا فلاح بہبود کے لیے کوئی کام کیا جائے تو بہتر ہے۔ ابھی جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ابراہیم حیدری گوٹ ہے، یہ وہاں کی ابراہیم حیدری کی ایک جیٹی ہے۔ یہ گوٹ کے جو لوگ ہیں وہ 90% ماہی گیر ہے۔ یہ گوٹ کراچی کا بہت پرانا گوٹ ہے، 400 سال پرانا یہ گوٹ ہے۔ گوٹ کی جو آبادی ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہے۔ ہماری حکومتی پالیسیاں جو ہے وہ اس طرح سے بن رہی ہیں جس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کوئی سسٹینیبل فشنگ پالیسی نہیں ہے، لیکن ڈیپ سی فشنگ پالیسی بنائی گئی ہے۔ وہ پالیسی غیر ملکیوں کو یہاں پر کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اس پالیسی کے تھرو کہ وہ سمندر میں آئیں اور مچھلی پکڑیں۔ یہاں پر جب پہلے کراچی پورٹ ٹرسٹ بنا تو وہ جب ٹرسٹ بن رہا تھا اس میں ماہی گیروں کے لیے کوئی بھی سہولت اس وقت بھی نہیں دی گئی۔ وہاں پر ابھی تک